السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم لا تأخرن شيئا من المعروف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو، حاضر ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیں۔ اور دعا کیجئے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ کئی جمعہ پہلے یہ بات چل رہی تھی، ایک صحابی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے۔ پہلی ملاقات تھی حضور سے، پہلا دیدار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے حضور سے فرمایا تھا اللہ کے حبیب مجھے آپ کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی۔ ایک نصیحت کا ذکر اس سے پہلے ہوا۔ دوسری نصیحت جو حضور نے حضرت جابر کو کیا وہ یہ تھی لا تحقرن شیئا من المعروف، دیکھو نیکی کے اور بھلائی کے اور اچھائی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو۔ نیکی کا کوئی کام ہو، کتنی چھوٹی نیکی ہو، اسے حقیر مت سمجھو۔ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو اللہ بہانہ بنا کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے اور بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اس لیے کسی بھی نیکی، تم جس نیکی کو حقیر سمجھتے ہو سکتا ہے وہ نیکی اللہ کے پاس عظیم ہو اور بڑی نیکی ہو۔ تم جس نیکی کو تم چھوٹی سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ کے پاس اس کی قدر و منزلت بڑی ہو۔ اس لیے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ حضور نے ان صحابی کو نصیحت کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو نصیحت کیا اور بتایا نیکی کے کسی کام کو چھوٹا مت سمجھو۔ پتہ نہیں وہ قبولیت کی گھڑی ہو، پتہ نہیں اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہو، پتہ نہیں اس وقت اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹے مارتا ہو اور اس ایک نیکی کو اللہ بہانہ بنا کے تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ ایسی ہزاروں مثالیں حدیث کی کتابوں میں ذکر کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے اور اپنی مبارک زبان سے اور نبوت والی زبان سے ایسی ہزاروں مثالیں اور واقعات حضور نے بیان فرمائے۔ وہ واقعات تو مشہور ہے، بخاری شریف میں ذکر ہے۔ ایک عورت تھی کسی زمانے میں، پچھلی امتوں میں، فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، بازارو عورت تھی۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے، پیسے دے کے جسم کا سودا کرتے تھے، اور بدکار عورت تھی اور پورے علاقے میں مشہور تھی اور معروف تھی اور سب جانتے تھے یہ گنہگار عورت ہے، رات میں یہ گناہ کرتی ہے، اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ وہ بدکار عورت راستے سے گزر رہی تھی، اس کی نظر اٹھی، اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے اور پیاس کے مارے دم توڑ رہا ہے اور سسک رہا ہے اور زمین چاٹ رہا ہے۔ تو اس فاحشہ عورت کو اس کتے پہ رحم آیا، اس نے کسی طرح پانی نکالا اور نکال کے اس کتے کے منہ میں پانی کے قطرات ٹپکا دیے۔ وہ کتا جو جاں بلب تھا، وہ کتا جو موت کی آغوش میں جانے والا تھا،
وہ کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کتے کو ٹھنڈک محسوس ہوئی اور اس کتے کو راحت ملی، اور اس کے منہ میں پانی پہنچنے کے بعد اس کے جان میں جان آئی اور وہ کتا اٹھا اور دوڑنے لگا، اور اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کتے کے پانی پلانے کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا اور اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پتہ نہیں کون سی نیکی اس سے ہماری نجات ہو جائے، پتہ نہیں کون سی نیکی سے اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی نیکی مغفرت کا سبب بن جائے اور بخشش کا بہانہ بن جائے۔ اسی لیے کبھی زندگی میں کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور آدمی ہمیشہ نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ مسند احمد شریف حدیث کی ایک کتاب ہے مسند احمد، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، سب سے سچے انسان نے ارشاد فرمایا، آپ جیسا سچا نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں ایک درخت کٹا ہوا ہے اور زمین پہ پڑا ہے اور پورا راستہ اس کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ایک درخت کٹ گیا تھا اور کٹ کے راستے میں گر گیا تھا اور اس درخت کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ ایک طرف کے لوگ ایک طرف رہ گئے تھے، دوسری طرف کے لوگ دوسری طرف رہ گئے تھے، راستہ بند ہو گیا تھا۔ اس آدمی نے دیکھا یہ درخت کٹا ہے، راستے میں گرا ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، چلو میں نیکی کروں اور اس درخت کو اٹھا لوں۔ تو اس آدمی نے اس درخت کو اٹھایا اور اس کو پرے لگایا اور کنارے لگایا اور راستے کو صاف کیا اور آنے جانے والے تکلیف سے بچ گئے اور راستہ کھل گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے، مسند احمد شریف کی روایت ہے، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي ظِلِّهِ الشَّجَرَةِ، حضور نے فرمایا میں نے شب معراج میں اس آدمی کو اسی درخت کے سائے میں جنت میں دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے شب معراج میں اس آدمی کو اسی درخت کے سائے میں جنت میں دیکھا ہے۔ دنیا کے درخت کو اس نے ہٹایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کو جنت میں لگایا اور پھر اس کے سائے میں اس آدمی کو سلایا۔ نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ترمذی شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو مسعود انصاری اس روایت کے راوی ہیں، حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے پاس اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام اعمال کھولو اور دیکھو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہے۔ تو فرشتوں نے نام اعمال کھولا تو پورا نام اعمال گناہوں سے کالا تھا اور پورا نام اعمال گناہوں سے لت پت تھا اور پورا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا تھا، پورے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا پھر دیکھو ہو سکتا ہے اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہو۔ تو فرشتوں نے کہا پروردگار اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں۔ اس آدمی کے بارے میں لکھا دنیا میں اس کی تجارت تھی، بزنس تھا، اس کا تجارت تھی اس کی، وہ لوگوں کو مال بیچتا تھا، مال خریدتا تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، مال لیتا تھا۔ اس نے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا تھا جب تم کسی کو مال قرض دو اور وہ آدمی غریب ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، دے نہیں سکتا، مجبور ہے، معذور ہے، تو اس نے غلاموں کو کہا تھا مال دینے کے بعد غریب آدمی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، سختی نہ کرو، اس کی پکڑ نہ کرو، اس کو تیش نہ دلاؤ، اس کو آر نہ دلاؤ، اس کو گالی گلوچ نہ کرو۔ غریب آدمی ہے اس کو ڈھیل دو، اس کو نرمی دو، اور غریب آدمی اگر ہمارے پیسے لوٹائے تو ٹھیک ہے، نہ لوٹائے تو اسے معاف کر دو۔ غریب آدمی اگر ہمارے پیسے جس سامان کے بدلے جس کو وہ پیسے دینا ہے اگر وہ پیسے نہ لوٹائے تو اس کو ڈھیل دو، مہلت دو، اسے نرمی کرو اس کے ساتھ، اور اگر وہ پیسے نہ لوٹائے، معذور ہے، مجبور ہے، تو پیسے اسے معاف کر دو، سامان اس کو گفٹ دے دو، اس کے پاس سے پیسے نہ لو۔ جب اللہ کے پاس اس آدمی کی پیشی ہوئی تو فرشتوں نے کہا مولا اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، بس ایک ہی نیکی ہے، یہ غریب لوگوں کو مہلت دیتا تھا اور ان کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں علیم ہوں، میں عالم الغیب ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے ساری چیزوں کا علم ہے، میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا میں بندوں کو کیسے معاف کرتا ہوں۔ اس کی اس ایک نیکی کے بدلے
جو وہ غریبوں کے ساتھ کیا کرتا تھا میں نے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا اور زندگی بھر کے گناہوں کو بخش دیا، اور میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اور میں اس کا ٹھکانہ جنت میں کر دیتا ہوں، اور میں اسے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ ایک نیکی کے بدلے جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم ہے اور رحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے ایک ایک بندے سے کہو، نمازی سے کہو، بے نمازی سے کہو، میرے ایک ایک بندے سے کہو، نیک و کار سے کہو، گنہگاروں سے کہو، حاجیوں سے کہو، غیر حاجی سے کہو، پڑھے لکھوں سے کہو، ان پڑھ سے کہو، عرب میں رہنے والوں سے کہو، مکہ مدینہ میں رہنے والوں سے کہو، بیت المقدس میں رہنے والوں سے کہو، اور دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے ہوں ان سے کہو نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر کر دو، انی انا الغفور الرحیم، معاف تو میں ہی کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، میں معاف کرنے والا ہوں۔ میرے بندوں کو کہو میں بہانے بہانے سے بندوں کو معاف کروں، کوئی نیکی پسند آ گئی اس ایک نیکی کے بدلے ان کو معاف کر دوں گا، اس ایک نیکی کے بدلے ان کے نام اعمال پہ معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ جا کے میرے بندوں سے کہو۔ ابو داؤد ایک کتاب ہے حدیث کی، ابو داؤد 6 صحیح کتابیں حدیث کی، جس کو علماء کہتے ہیں 6 حدیث کی صحیح کتابیں، ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک حدیث کی صحیح کتاب وہ ابو داؤد شریف، ابو داؤد شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ابو داؤد۔ ان کے بارے میں لکھا وہ ایک مرتبہ دریا میں جا رہے تھے، کشتی میں سوار تھے، ایک کشتی ان کے قریب سے گزری، اس کشتی میں کچھ مسلمان سوار تھے۔ ایک مسلمان آدمی کو چھینک آئی، اس نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا۔ جب بھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ چھینک آدمی کے پورے بدن کو نچوڑ دیتی ہے۔ چھینک یوں سمجھو یہ چھوٹی موت ہے، چھینک کی حالت میں آپ دیکھیں انسان کا بدن اکڑ جاتا ہے، اس حالت میں موت بھی آ سکتی ہے۔ یوں سمجھو چھینک آنے کے بعد پھر جان میں جان آ جانا ایسے ہے جیسے جسم میں جان آ گئی، تو ایسا ہے جیسے اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا کیا۔ چھینک آنے کے بعد ہر انسان کو اللہ ایک نئی زندگی عطا کرتے ہیں، اس کے شکرانے میں الحمدللہ کہنا، یہ کہنا یا اللہ تیری تعریف، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو مجھے موت کے قریب لا کے پھر مجھے تو نے زندگی بخش دیا۔ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، اور سننے والے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں، سننے والے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ نبوی تعلیمات ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ آج مسلمان کو سب یاد ہے، یہ یاد نہیں ہے۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ تو ابو داؤد جنہوں نے کتاب لکھا ابو داؤد شریف، ان کی کشتی کے قریب ایک کشتی گزری، اس میں ایک آدمی نے چھینکا اور الحمدللہ کہا، یہ جواب دینا چاہتے تھے، ان کی کشتی بازو کی کشتی تیزی سے گزر گئی، یرحمک اللہ جواب نہیں دے سکے وہ، اور آگے نکل گئے۔ جب کنارے پہ پہنچے تو انہوں نے دوسری کشتی کرائے پہ لیا، کشتی میں سوار ہوئے، پھر اس کشتی والوں کے پاس گئے، پوچھا کس نے چھینکا تھا؟ تو اس آدمی نے کہا میں نے چھینکا تھا۔ کہا تم نے تو الحمدللہ کہا تھا، مجھے جواب دینا تھا، میں نے جواب نہیں دیا، اب میں تمہیں جواب دے رہا ہوں۔ اس کا جواب دے کے واپس آ گئے، ضروری نہیں تھا، جواب دینا ضروری نہیں تھا اس حالت میں، اس لیے کہ ان کی مجبوری تھی، وہ کشتی میں سوار تھے۔ مگر اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی بڑی سمجھتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرتے، اور چھوٹی نیکی کے بھی حریص ہوتے ہیں اور لالچی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا، ان کا انتقال ہوا، اللہ کے پاس ان کی پیشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری تہجد کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ہم تمہاری زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، روزوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ہم تم سے تمہارے حج کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ اللہ نے کہا تم نے کتاب لکھا، حدیث کی پیاری کتاب لکھا، اس کتاب کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم نے ایک مرتبہ نیکی کیا تھا اور تم نے چھینک کا جواب دیا تھا اور کشتی کرائے پہ لیا تھا، اس ایک نیکی کے بدلے ہم زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور تم کو جنت میں داخل کر دیتے۔ تو اللہ ایسے کریم اور ایسے رحیم ہیں، نیکی ایک ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ حدیث میں ہے
سرکار نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حشر کے میدان میں ایک آدمی کو اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا، حشر کے میدان میں ایک آدمی کو اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کا نام اعمال کھولا جائے گا تو اس کے نام اعمال تولا جائے گا، نام اعمال تولا جائے گا، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، نام اعمال کو تولیں گے اللہ تعالیٰ، نیکیاں تلی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث اس میں یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نام اعمال تولیں گے، بندوں کی نیکیاں اور اچھائیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو اس آدمی کا نام اعمال تولا گیا اور اس کا نام اعمال تولا جائے گا، اس کی نیکیوں کا دفتر کھولا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے، میرے بندے ایک نیکی کم ہے تیرے نام اعمال میں، ایک نیکی مل گئی تو تیری بخشش ہو جائے گی اور میں رب تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اور ایک نیکی کے بدلے ہم تجھے جنت میں داخل کریں گے، ایک نیکی کم پڑ گئی۔ اللہ اس سے کہیں گے، جا، حشر کا میدان بھرا پڑا ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیرے چاہنے والے ہیں، حشر کے میدان میں بندے ہی بندے ہیں، جا کسی کے پاس سے ایک نیکی لے کے آ۔ تو وہ بندہ حشر کے میدان میں اس کو سب سے پہلے اپنی ماں یاد آئے گی، وہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس جائے گا، ماں کو ماں کا واسطہ دے گا اور کہے گا، ماں تو میری ماں ہے، زندگی میں پہلے مجھے کھلاتی تھی، بعد میں کھاتی تھی، تو نے خون کو دودھ بنا کے پلایا، تو میری ماں ہے، میرے لیے راتوں میں جاگتی تھی، غلادت صاف کرتی تھی، ماں ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، تو مجھے ایک نیکی دے دے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو ماں دھکا دے گی اور یوں کہے گی، جا، میں تجھے نہیں پہچانتی، مجھے نہیں معلوم تو کون ہے، یہاں میری نیکیوں کی مجھے پڑی ہے، میں تجھے نیکی نہیں دے سکتی۔ تو ماں دھتکار دے گی، وہ باپ کے پاس جائے گا، باپ دھکا مارے گا، کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا، وہ بھائیوں کے پاس جائے گا، واسطہ دے گا، تم میرے بھائی تھے، میں نے تمہارے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا، آج ایک نیکی دے دو۔ تو بھائی کہیں گے ہم تجھے نہیں پہچانتے، وہ دوستوں کے پاس جائے گا، دوست دھتکار دیں گے، وہ حشر کے میدان میں حیران ہوگا اور پریشان ہوگا، حشر کے میدان میں چیخے گا، چلائے گا، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اسی کو قرآن میں بتایا گیا، یوم یفر المرء من اخی، حشر کا میدان ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹوں سے بھاگے گا، ماں بچوں سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو اپنی پریشانی ہوگی، ہر آدمی اپنے پریشانی میں ہوگا۔ دنیا میں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، حشر کے میدان میں کیا پہچانے گا؟ پہلا جب لاک ڈاؤن ہوا تھا اور کورونا بیماری آئی تھی اور کسی جگہ ایک آدمی پازیٹیو پایا جا رہا تھا تو لوگ دروازے بند کر رہے تھے، مکاندار کرایہ دار کو نکال دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ ہمارے پاس مت آؤ، سامان بعد میں لے جاؤ، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ لوگ محلے خالی کر کے جا رہے تھے۔ اس وقت پتہ چلا دنیا میں یہ عالم ہے، ایک آدمی کا نہیں ہے۔ باپ کا جنازہ ہے، بیٹے غسل دینے تیار نہیں ہیں، وجہ یہ ہے باپ کی بیماری ہمیں لگے گی، باپ تو گیا ہم بھی جائیں گے۔ باپ کرائے کے غسل دینے والوں کو تلاش کر رہے تھے، بچے باپ کو غسل دینے کے لیے کرائے کے غسال کو اور غسل دینے والوں کو تلاش کر رہے تھے، کرائے کے قبر کھودنے والوں کو تلاش کر رہے تھے، کرائے کے کفن دینے والے، غسل دینے والوں کو تلاش کر رہے تھے۔ دنیا میں کوئی کسی کا کام نہیں آتا، حشر کے میدان میں کیا کام آئیں گے؟ اس کی چھوٹی سی جھلک اللہ نے دنیا میں بتایا۔ حشر کے میدان میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے۔ وہ بندہ روئے گا، چلائے گا اور کہے گا ہائے افسوس، تو ایک بندہ بازو سے کہے گا کیا بات ہے، تو پریشان نظر آ رہا، تو کہے گا مجھے ایک نیکی کم پڑ گئی، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ بازو والا بندہ کہے گا تیرا کام بن گیا، میں تجھے ایک نیکی دوں گا۔ تو کہے گا میری ماں مجھے نیکی نہیں دے رہی، باپ نہیں دے رہا، میرے دوست نہیں دے رہے، رشتہ دار نہیں دے رہے، تو ایک نیکی کیسے دے گا؟ تو کہے گا جا نیکی لے جا، سوال مت کر، ایک نیکی ہے لے جا۔ تو کہے گا نہیں بتا تو نیکی کیوں دینا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، پورا نام اعمال گناہوں سے لت پت ہے، بھرا ہوا ہے، ایک ہی نیکی ہے، میں ایک نیکی لے کے جنت میں نہیں جا سکتا، تو لے جا میری نیکی، تیرا کام بن جائے گا۔ تو وہ ایک نیکی لے کے دوڑے گا، اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ سے کہے گا مولا میں ایک نیکی لے کے آ گیا،
اللہ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کس کے پاس سے نیکی لے کے آئے ہو؟ تو کہے گا مولا فلاں بندے کے پاس سے لایا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے بلا فلاں بندے کو، وہ اس بندے کو بلایا جائے گا، لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کیا تو نے اسے نیکی دیا؟ وہ کہے گا ہاں مولا میں نے نیکی دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ سخی سمجھتا ہے، مجھ سے زیادہ دینے والا سمجھتا ہے، مجھ سے زیادہ داتا سمجھتا ہے۔ پھر اللہ اس بندے سے کہیں گے سن، مجھ سے زیادہ کوئی سخی نہیں ہے، میں رب ہوں، میں خالق و مالک ہوں، میں غفور رحیم ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی سخی نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے تیری اس ایک نیکی دینے کی وجہ سے میں نے تجھے بھی معاف کیا اور میں نے اس کو بھی معاف کیا، جاؤ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ ایسے معاف کرنے والے، ایک ایک نیکی کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جنازہ آیا حضور کے سامنے، جنازہ لایا گیا، رسول اللہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، تو حضرت عمر نے روکا، فرمایا اللہ کے حبیب آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ فاسق فاجر آدمی ہے، گنہگار آدمی ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور رک گئے۔ حضور نے فرمایا مجمع میں کوئی آدمی ہے جو اس کے نیکی کی گواہی دے، اس مرنے والے کی نیکی کی کوئی آدمی گواہی دینے والا ہے؟ تو پورا مجمع خاموش ہے، صحابہ خاموش ہیں، مرنے والے کی نیکی کی کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ پھر حضور نے کہا کوئی اس کے نیکی کی گواہی دے دے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں۔ ایک صحابہ آگے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب میں اس کے نیک کام پہ گواہ ہوں اور میں اس کے نیکی کی گواہی دوں گا۔ حضور نے فرمایا کون سی نیکی؟ تو ان صحاب نے فرمایا اللہ کے حبیب ایک مرتبہ ہم اللہ کے راستے میں تھے، رات کا وقت تھا، ان صاحب نے رات میں جاگ کے ہماری نگرانی کی، ہمارے جانوروں کی نگرانی کی، پوری رات یہ جاگتے رہے، میں گواہ ہوں، میں ان کے اس نیکی کی گواہی دیتا ہوں۔ حضور آگے بڑھے، حضور نے نماز جنازہ پڑھایا، اور جب ان صحابی کو قبر میں لٹایا گیا اور ان کے بدن پہ مٹی ڈالی گئی اور ان کو قبر میں چھپایا گیا، حضور نے مٹی اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یا اللہ اس کو سب جہنمی سمجھ رہے تھے، میں محمد الرسول گواہی دیتا ہوں یہ جنتی، میں رسول اللہ گواہی دیتا ہوں یہ جنتی۔ کس چیز پہ گواہی دیا حضور نے؟ ایک عمل کے بدلے میں، ایک عمل کے بدلے میں۔ رات بھر انہوں نے لوگوں کی نگرانی کیا تھا اللہ کے راستے میں، رات بھر جانوروں کی نگرانی کیا تھا، حضور نے اس ایک نیکی کے بدلے ان کو جنتی ہونے کی گواہی دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، حضرت تھانوی نے فرماتے ہیں ایک صاحب گھر میں آئے، سب بھوک لگی تھی، دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بیوی نے کھانا لگایا، دسترخوان چن دیا، انہوں نے لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، کھانا کھا رہا تھا۔ عورتوں کو بھولنے کی بیماری مردوں سے زیادہ ہوتی، اسی لیے عورتوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا گیا، معاف کرنے کا۔ فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا آدمی وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عورت بھولتی زیادہ ہے، نمک ڈال کے بھولتی ہے، یہ سمجھتی ہے میں نہیں ڈالی، پھر ڈال دیتی ہے، 2 بار نمک ڈال دیتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ سوچتی ہے میں نمک ڈال دی، نمک ہی نہیں ڈالتی، کھانا پھیکا رہ جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں پیپر میں پڑھا تھا، ایک عورت ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اپنے بچے کو کپڑے پہ سلا دی، کپڑوں پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی، کپڑوں کے لپیٹی، اس کو ہوش ہی نہیں رہا اور اس نے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالا۔ کچھ دیر کے بعد خون نکلا، پھر واشنگ مشین میں دیکھا تو بچہ اس کا پورا ٹکڑے بن گیا تھا۔ اس کو یاد ہی نہیں رہا اس نے اپنے بچوں کو کپڑوں میں سلایا تھا، دھونے والے کپڑوں میں سلایا تھا۔ تو عورتوں کو بھولنے کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ وہ عورت بھول گئی، اس نے کھانا اٹھایا، لقمہ منہ میں ڈالا، غصہ آیا، بھوک زیادہ لگی تھی، سوچا بیوی کی پٹائی کر دوں، دل میں خیال آیا جوتا اٹھاؤں اور بیوی کو ماروں، پھر خیال آیا میری بیوی بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی ہے، چلو میں آج اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس نے دل میں معاف کر دیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، اور کھانا جیسے تیسے کھا لیا۔ اس کا انتقال ہوا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھی اللہ کے پاس کیا معاملہ ہوا؟ کہا جب اللہ کے پاس پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا تم نے میری بندی کو بندی سمجھ کے معاف کیا، بیوی تو تمہاری تھی، میری بندی تھی، میری بندی کو تم نے بندی سمجھ کے معاف کیا،
آج میں تم کو میرا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی، لوگ اس کو چھوٹے سمجھتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کے بدلے اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی نیکی کا دل میں خیال آیا، نیکی کر لینا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں وہ قبولیت کی گھڑی ہو، پتہ نہیں اللہ راضی ہو، پتہ نہیں اللہ کی رحمت جوش میں ہو، اس ایک نیکی کے بدلے اللہ زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دے۔ ایک صاحب راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی شراب کے نشے میں دھت ہے، راستے میں پڑا، اس آدمی کو اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا، اس کو گھر بھیجا۔ کچھ دیر کے بعد جب مسجد میں آئے تو دیکھا شرابی نماز پڑھ رہا ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا اس کا تو میں نے منہ دھویا تھا اور اس کو میں نے گھر بھیجا تھا، یہ مسجد میں کیسے ہے؟ جیسے خیال آیا تو پھر دل میں اللہ کی طرف سے خیال آیا، کسی نے آواز دیا، یوں کہا تم نے اس کا منہ صاف کیا تھا، ہم نے اس کا دل صاف کیا ہے۔ تم نے اس کا منہ صاف کیا تھا، ہم نے اس کا دل صاف کیا۔ پھر فرمایا بتاؤ تم سخی زیادہ ہم سخی؟ اللہ زیادہ سخی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے ان صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اور ان صحابی کو نصیحت کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو نصیحت کیا، کسی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر نیکی کو آدمی بڑی سمجھے، پتہ نہیں اس نیکی کے بدلے اللہ کے پاس اس کا مرتبہ بڑھ جائے۔ ہر نیکی کو بڑی سمجھے، اور جب بھی نیکی کا خیال آئے اس نیکی کو کر لینا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔